بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. میرا نام گل تسنیم ہے اور میں 3 بچوں کی ماں ہوں. ماشاءاللہ میرے بچے ہوم اسکول ہو رہے ہیں اور جو ہے میں 2016 سے فیمیل اور فیملیز کے ساتھ کاؤنسلنگ ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں، مینلی انزائٹی، ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ بھی ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے پرسنل بھی ہوتے ہیں، اس پر کام کر رہی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ کام کر کے، بیکاز ان کے ساتھ میں پرسنلی ریلیٹ کر سکتی ہوں. آلدو آج تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ جب تک آپ دیکھ نہیں پاتے، آپ ان کے باڈی لینگویج ایکسپریشن مجھے آپ کے کسی کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ہم سارے مل کے اس ٹائم کو لے کے چلیں گے اور ایک دوسرے سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو لیٹس جمپ انٹو دا ٹاپک ٹوڈے. آج مینٹل ہیلتھ کا معائشہ نے کہا ہم اس پہ بات کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ ہم سوسائٹی میں مینٹل بول دیتے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ ان کی ذہنی حالت عام لوگوں سے بہت مختلف ہے، وہ اپنی کیئر نہیں کر پا رہے یا ایک محتاجی کی زندگی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی مینٹل ہے یا عورت مینٹل ہے. تو بیسیکلی وہ ایک مکمل تعریف نہیں ہے اس چیز کی. مینٹل سے مراد جو ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا تعلق دماغ سے ہو. مثال کے طور پہ عام طور پہ ہم بچوں سے کہتے ہیں مینٹل میتھس ہے، وہاں دکان پہ کھڑے کھڑے میں نے مینٹل کیلکولیشن کر کے دیکھ لیا سو یہ نہیں ہے کہ مینٹل کا مطلب ایک خدا نخواستہ پاگل پن ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے، کیونکہ ایک یہ ہمارے معاشرے میں لفظ بولا جاتا ہے نا، تو کبھی کبھی ہمیں اس کے اوپر بات کرنے میں بھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سینسٹیوٹی سی آ جاتی ہے. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ایک ایسی مینٹل سے مراد ذہنی ہو گیا، ہیلتھ صحت، یعنی ایسی ذہنی صحت ہے جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں بیسیکلی کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے ارد گرد حالات واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو صحیح معنوں میں محسوس کر پاتے ہیں اور پھر ہم ان کے مطابق ہم سوچ پاتے ہیں اور پھر ہم اپنے کاموں کو انجام دینے کے اس طریقے سے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ سکسیسفل یعنی کامیاب اس کا جو ہے وہ ایک رزلٹ ہوتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں زندگی میں کسی انسان کی چوائسیز لگ رہا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی نشے کا عادی ہے، تو محسوس تو چیزوں نے اس نے بھی کیا اور سوچا اور بالآخر اس نے اپنے آپ کو ایک نشے میں ڈال لیا، تو وہ ایک کامیاب نتیجہ نہیں تھا، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں رہی تھی جو کہ یہ اپنے آپ کو اس حالت تک لے آیا. اس کے برعکس ایک بہتر ذہنی حالت وہی ہے جو کہ آپ کو ایک بہترین نتیجے کی طرف لے کے جائے، ہمارے عام زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اور بڑے بڑے فیصلوں میں بھی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی صحت کی وجہ سے ہم اس قابل بن پاتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہم اپنے آپ کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے بہترین ریلیشن شپ قائم مطلب بنا بھی پاتے ہیں اور پھر ان کو لے کر کے چل بھی پاتے ہیں. اگر ہماری ذہنی حالت، ذہنی صحت تندرست نہیں ہوتی تو پھر ہمارے لیے ادھر بھی بہت سارے پرابلمس ہر وقت یہاں کے کبھی نہ کبھی تو چلے ایک نارمل لائف میں آتا ہی ہے، لیکن ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. اس کے اثرات یا پھر ہمارے اپنے اوپر آ جاتے ہیں یا پھر ان رشتوں میں توڑ کے اوپر جا کے بات بنتی ہے کہ ہم پھر ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی ذہنی حالت کے اچھے ہونے کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عمر، وقت اور حالات کے مطابق چینج کو جو ہے وہ آسانی سے اڈاپٹ کر پاتے ہیں اور اس میں ہمیں اتنی تنگی تکلیف نہیں ہوتی یا ہمیں دوسروں کی مدد نہیں لینے کی ضرورت پڑتی. کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہے، کوئی اور پریشانی لاحق ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لے پاتے ہیں. لیکن جن کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس میں توازن نہیں صحیح طریقے سے ہوتا ہے یا ذہنی حالت اتنی تندرست نہیں ہوتی، تو ان کو شاید دوسرے لوگوں کو بہت سنبھالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. بنیادی طور پر تو ہم سبھی جانتے ہیں نا کہ مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے، لیکن تھوڑا سا کلیئرٹی ہوگی، ڈیفینیشن ہوگی کہ یہ، اور پھر اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مینٹل ہیلتھ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے. عام طور پہ ہم اس کو نفسیات کے ساتھ لگاتے ہیں نا کہ بس شاید نفسیاتی ڈاکٹر، مینٹل ہیلتھ، یہ چیزیں ہیں. مینٹل ہیلتھ کا تعلق ہمارے ذاتی مسائل سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے نا کہ کوئی بھی اگر آپ کو لیٹ سے آپ پریشان ہیں کسی چیز پر، وہ سوچ آپ کے ذہن سے نہیں جا رہی، تو خدا نخواستہ آپ کو ضرور نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے. نہیں،
بلکہ وہ ایک ذاتی نوعیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ایموشنل امبیلنس بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بہت آسانی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس صحیح ٹولز، آپ کو انشاءاللہ نالج آ جائے. آپ جو ہے میں مائشہ بہت ماشاءاللہ ہمیشہ مجھے ان کی بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک بلیسڈ ایرا میں ہیں، کہ ہمیں بہت سارے ٹولز جو ہیں بہت آسانی سے مل سکتے ہیں، بہت زیادہ علم، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز کا علم جو ہے وہ ہم اپنے گھر بیٹھے لے سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹولس اگر ہم سیکھ لیں تو ہم اس طرح کے جو ذاتی مسائل ہیں اس میں سے ہمارے لیے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سو مینٹل ہیلتھ ازنٹ مین کہ آلویز اٹ از مطلب سائیکولوجیکل ہے، یہ ایک نفسیاتی حالت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور نفسیاتی حالت بھی ہوتی ہے. نفسیاتی حالت میں چیزیں جا کے تھوڑی سی کرٹیکل ہو جاتی ہیں، اس کا یعنی تھوڑا سا کیمیکل ہمارے برین کا جو ہے یا ہمارے خون میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جہاں پر پھر جا کر ہمیں اس کی نشانیاں میں انشاءاللہ آپ کو جو میں نے آخری پوائنٹ رکھا ہے کہ ہیلدی اسٹیٹ آف مائنڈ کے لیے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ چیک میں رکھیں گے. اگر وہ خدا نخواستہ حالت ہو تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی پروفیشنل کے پاس جائیں. لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل میں انشاءاللہ جو ہم آج بات کریں گے وہ ان چیزوں کے اوپر، اور اپنی خود بھی سرچ کر کے رکھا کریں، اور اس میں جو ہے ان چیزوں کو جان کے رکھیں کہ میں اپنی ذاتی مسائل میں کیا کیا چیزیں اگر کرتی رہوں تو میں ان کو انشاءاللہ آسانی سے نبرد آزما ہو سکتی ہوں. میں پوری کوشش کروں گی کہ اردو میں جتنا زیادہ ہے وہ کر سکوں. لیکن اگر کسی کو لگے کہ میں نہیں الفاظ انہیں صحیح سمجھ نہیں آ رہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، بی ود می. اور آپ لوگ جو ہے کوشش کیجیے، کیونکہ میں ابھی سن نہیں پا رہی سب کو، تو جب میں کوئی جملہ اگر کہیں رکوں تو کوشش کیجیے گا آپ اس کو مکمل کریں، چاہے پرسنل لیول پہ کریں. انشاءاللہ اس سے ہم کنیکٹ رہیں گے. ٹھیک ہے. اوکے، اب دوسرا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. نہیں، ماشاء اللہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ عربی بھی بہت اچھی ہے. مجھے تو لگا کہ شاید آپ عربک کی ٹیچر ہیں. ماشاء اللہ سے اردو آپ کی بہت اچھی ہے، اور ہمارے سننے نہیں والی ماشاء اللہ، میں خواتین. آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگ اہل زبان ہیں تو میں وہاں ہمیشہ کانشیس ہوتی ہوں کہ میں نہ الفاظ صحیح نہ بولوں. نہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لینگویج از ناٹ اے بیریئر ٹو لرن بے اینی شک تھنگ. وہ تو اگر ہے. آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو لینگویج آپ کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے اس کے ساتھ آپ کا لوگو بھی شیئر ہے. ماشاء اللہ آپ UK سرٹیفائڈ ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا ان دا اینڈ آف دا سیشن. جب آپ اپنا سیشن اینڈ کر رہی ہوں پھر تو ہمارا Q&A اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ کنٹینیو اوکے کیجیے، تھینک یو. آپ کنٹینیو کیجیے. Thank you, Ma'am Aisha. Now, let's move on to the second big point because we have just 30 minutes to talk about. تو ہمارا جو ہے how to quiet the busy brain. This is really very crucial and important. جس دور میں جیسے میں نے پہلے بولا کہ میں معائشہ نے کہا کہ بڑا blessed era ہے. At the same time ہمارے ہم سب، آپ مجھے ابھی سوچ کے بتائیے گا، ہم سب جو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو عموماً ہم میں سے ہر کسی کو جس کی ذہنی حالت نارمل ہے ان کی بات کر رہی ہوں، اور نہ صرف ذہنی بلکہ فزیکل ہیلتھ بھی جن کی اچھی ہے. ایک بیمار آدمی شاید اس طریقے سے نہیں سوچ پاتا. تو وہ جو ہیں آپ بتائیے، ہم سب کو عموماً پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے پرسنل لیول پہ بولیے. جی. تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ہمیں جب پتا ہے کہ حل کیا تو وہ ہو نہیں پا رہا. مسئلہ یہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے، اور یہاں پر آج کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو کوائٹ اور بزی برین. کہ یہاں میرے سے ادھر اس ٹائم میں ڈرائیو کر رہی تھی تو کوائٹ کی اسپیلنگ غلط لکھے گئے، یہ اصل میں بعد میں ہوتا ہے. آئی ایکسیپٹ اٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم وہ کام کر کیوں نہیں پاتے. تو اس کے اوپر ہمیں اصل میں مین ریزن یہ کہ ہمیں وجوہات کا پتا ہو کہ ہو کیوں نہیں رہا. کیونکہ حل تو سب کو پتہ ہے، اور اکثر ہم پلانز بھی بہت اچھے بنا لیتے ہیں. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں ذہانت کی بھی کمی نہیں ہے. ہم اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں الحمدللہ. ہم اتنے تھوڑے سے ریسورسز میں کیا کیا کچھ نہیں کر پاتے. تو لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ تو وہی بات کہ یہ ایرا جو ہے اگر بلیسڈ ہے تو سب سے بڑا جو آج اس وقت ہم سب کو، چھوٹے بچوں سے لے کر ایون حتیٰ کہ اب تو بزرگوں کو بھی یہ جو ہے کہ وہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے یہ اسی لیے میں نے اس چیز کو پہلے نمبر پر رکھا کہ دیکھیں کامیاب کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے، خواہ مدر ہیں اور بچوں کے لیے، ہم نے جو سارا دن میں اپنے گھر کے لیے جو سارا دن میں ہم نے چیزیں سوچ رکھی ہوتی ہیں کہ آج ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ، یا اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ گھر سے باہر بھی کام کرتے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کے اوپر 2 گھر چلانے والی بات بن جاتی ہے، تو اس میں بھی
اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس میں بھی یہ جو پہلی چیز ہے ہمارے برین کو بزی رکھنے کی وہ یہی ہے کہ ہماری ڈیوائسز جو ہیں وہ ٹیک اوور کرتی جاتی ہیں اور پھر ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی جاتی ہے، اسٹریس لیول ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر چڑچڑاپن اور غصہ اور وہ ساری چیزیں جو ہماری ذہنی حالت کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ الٹیمیٹ اس کا رزلٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں کہوں گی ہم سب اس چیز کو آج ریمائنڈر کے طور پر دوبارہ لے لیتے ہیں اور پھر اگین پتہ ہم سب کو ہے، لیکن اس کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں، وی کین ڈسکس تھنگز اور اپنے لیے ہم سوچیں کہ ہمارے لیے کیا ورک کر رہا ہے۔ نمبر ون تھنگ از ڈچ دا ڈیوائس، یعنی جو ہمارے ڈیوائسز ہیں اس کو ہمیں ڈچ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ذہن کو کوائٹ کرنے کے لیے، یعنی کچھ دیر کے لیے ہمارا ذہن خاموش ہو جائے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ خاموشیوں کا ہجوم، یعنی ہمارے بعض اوقات ہمارے ارد گرد ہجوم نہیں ہوتا لیکن ہمارا ذہن میں پتہ نہیں کون کون سے خلفشار جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز شروع ہو رہی ہے اور کوئی اس کا اینڈ نہیں پتہ کہاں ہو رہا ہے اور کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو یہ بھی ہماری متوازن ذہنی حالت کو جو ہے اس سے منافی ہے۔ تو اس حالت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی ڈیوائسز کو ڈچ کرنا ہوگا۔ کیسے ڈچ کر سکتے ہیں ہم؟ آپ کو مجھے ہم سب کو پتہ ہے کہ بیڈ روم سونے کے لیے بنائے گئے تھے، تو بیڈ روم میں ہم نہ لے کے جائیں، ہم اپنی چارجنگ پورٹ جو ہے کسی ایسی جگہ پر رکھیں جو ہمارے جہاں ہم بہت ریلیکس ہوتے ہیں وہاں پر نہ ہو، یعنی ہمیں اٹھ کے چل کے وہاں سے موبائل لینا پڑے، نہ کہ ہمارے بیڈس کے سائڈ پہ ہو۔ الارمس کے طریقے اگر آپ کہیں کہ ہمارے لیے الارم تھا، تو الارم آج سے پہلے بھی لوگ الارم لگایا کرتے تھے، فون کے بغیر بھی الارم لگایا کرتے تھے۔ آپ ایک الارم میں انویسٹ کر لیجئے کیونکہ وہ آپ کے ذہنی حالت کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ، یعنی اگر پہلے نمبر پہ تو سوچ کا پیدا ہونا ہے، جیسے ابھی ہماری بہت پیاری سی بہن نے بتایا کہ ان کو نماز میں بھی جا کے یہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ بالکل ہم سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ کوئی خاص ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اپنے ڈش دا ڈیوائس جو ہے اس کو ریگولیٹ کریں۔ آپ اسکرین ٹائم کبھی اپنا لگا کے دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کتنا وقت جا رہا ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور میں اسلامک پرسپیکٹو سے بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اپنی چیزوں کو لے کر کے چلیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنے وقت کا حساب بھی پھر کس طرح سے دینا ہے۔ انہی ہاتھوں میں جب ہمارے سیل فون ہے اور اس میں کیا کیا ہمارے مائنڈ میں جا رہا ہے، یہ سارا ہمارے دماغ کے شور کو بڑھا رہا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے دماغ کی ایک کیپیسٹی ہے، ہر انسان کے دماغ کی ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی ایک عموماً ایک جو کہا جاتا ہے کہ نو نئی معلومات جو ہے نا اس سے زیادہ اگر لمٹ ہو جائے تو آپ کے برین میں ریٹین نہیں کر پاتی، وہ نکل ہی جاتی ہیں، آپ کے ذہن اس کو لے نہیں پاتا۔ اب ہم جب ایک فون کھولتے ہیں، فیس بک پر ہم سیل بھی دیکھ رہے ہیں، میرے سے آپ مینٹل اویئرنیس کے اوپر بھی کچھ سن رہے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کسی ڈاکٹر صاحب کی بھی کوئی ٹپ آ گئی ہے، پھر کوئی سیاسی نیوز خبریں وغیرہ آ گئی ہیں، پھر کسی سیلیبریٹی کی کوئی پوسٹ آ گئی ہے، ایک فروٹ چارٹ سے جو ہے جب اتنا کچھ ہمارا ذہن جا رہا ہے، دیکھیے کسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا دماغ جو ہے وہ آنکھیں، کان اور زبان کے قریب رکھا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا اس کے اوپر اتنا اسٹرانگ اثر ہے کہ ان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے پیچھے دماغ کی سکون کے لیے۔ تو یہ جو ہے اتنا فروٹ چارٹ جو ہمارے ذہن میں جا رہا ہے اور انفارمیشن کا ایرا ہے، تو اس انفارمیشن کو لمیٹڈ نہیں ہوگا تو اتنا کچھ جاننے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے آج سے بہت دیر پہلے ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کس طرح کا ڈش واش، مطلب جس سے ہم برتن دھوتے ہیں، آپ اس طریقے کا اسپنج لیجئے تو آپ سب سے اچھے آپ کے برتن دھو رہے ہیں۔ آج تک آپ ایک غلط اسپنج سے برتن دھو رہے تھے، مطلب فرض کیجئے کہ ہم غلط بھی دھو رہے تھے لیکن ہمارے برتن دھل رہے تھے، تو اگر نہیں بھی ہمیں پتہ چلے گا تو کوئی ہماری زندگی میں ایسا فرق نہیں آنے والا نا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم ایک چائنا کا پروڈکٹ بھی دیکھنے بیٹھیں اور پھر اس کو کمپیئر بھی کرنے بیٹھیں، اور ہمارا کام چل رہا تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا، اور بلکہ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی بہت زیادہ اشتہارات آئیں آپ وہ سمجھے کہ میں نے خریدنا ہی نہیں، اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ میری زندگی اس کے بغیر چل رہی تھی۔ جہاں تک سیلز کی بات ہے، there will always be shinier and prettier things out there. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک بیگ ہے آپ کے پاس یا ایک ڈریس ہے آپ کے پاس، آپ کو اس سے بہترین ڈریس ہمیشہ ملے گا، آپ وہ جو آپ کو بہترین لگ رہا ہے آپ لے کے آئیں گے، اس سے بھی بہترین آگے پڑا ہوگا۔ where is the limit؟ کہاں پر جا کر آپ کی لمٹ ہوگی؟ اپنی نیڈ اور وانٹس کو دیکھتے ہوئے
ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو لمٹ میں کرنا پڑے گا. اسی طرح چھوٹا چھوٹا آپ اس ڈیوائس پہ جو بھی کچھ آتا ہے، چاہے ہم بعض اوقات ہم قرآن اور حدیث ہی سن رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے دیکھیں اپنے دل کی کیفیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم نے حق ادا کیا، ہم نے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت بھی سن رہی. لیکن یقین کیجیے جب ہم ایک تلاوت سنتے ہیں، ساتھ ہی ٹک ٹاک کا ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے بعد ہم کوئی پالیٹکس کی چیز دیکھتے ہیں، تو یقین کیجیے وہ جو ہدایت چند سیکنڈز کے لیے لی تھی، وہ ہدایت رہتی ہوئی چند سیکنڈز کے لیے ہے. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈچ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو طریقے ہمارے ہمیشہ سے ورک کیے ہیں اور آپ کے ذہن کی اور میرے ذہن کی بہت شدید ضرورت ہے، اس طریقے سے لیجیے. اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو اس کو اپنے وقت کے اوپر بیٹھ کے کتاب کو کھول کے پڑھیے. ورنہ دیکھیے اگر ہم کتاب کو کھولنے والا جو ہماری اتنی خوبصورت روایت اور ہمارا فرض بھی ہے کہ وہ ہم چھوڑتے جائیں گے، تو ہمارے اپنی نسلوں تک تو ہم نے وہ لیگیسی بھی نہیں نا کی جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی. ہم نے اپنے والدین کو مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا، دادا کو، دادی کو، بزرگوں کو کہ وہ صبح اٹھ کے قرآن کو ہاتھ میں لیتے تھے. تو وہ لیگیسی ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی نا، وہ روایت ہم نے انہیں دیکھا، ہم بھی وہی کر رہے تھے، اور پھر ہم نے اپنے بچوں میں تو وہ بھی نہ دی. تو اس چیز کے اوپر بھی ہم اپنی اگلی نسل کو پھر ذمہ دار بنیں گے کہ ہم نے وہ لیگیسی بھی نہیں ان کو دی. ہمارے ہاتھ میں صبح سب سے پہلے فون آ رہا ہے، بھلے ہم فون پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے فیمیل ایسی ہیں جن کے بہت شیڈول ٹائٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو فون پہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بالکل غلط ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی یہی ہے، بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ہیو بزی ڈے. اٹس آلویز گڈ آئیڈیا ٹو اسٹارٹ یور ڈے ڈیجیٹل لیس، کہ آپ اپنی کتاب کو پکڑیے اور اس کے اوپر چاہے آپ 3 سطریں پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ، آپ اس سے اپنے دن کا سٹارٹ کیجئے. یہ ایک اس سینس میں ہوگی کہ ڈیوائس کے استعمال کے اوپر. اسی طریقے سے میں نے سیلز کی بات کی کہ وہ اننیسیسری ہے، آپ کو بار بار دیکھنا، جب آپ کو ضرورت ہے آپ دیکھیے، بیسٹ بارگین آپ کو ملتا ہے آپ لیجیے. مطلب ڈیوائس کے اوپر آپ کو میرے خیال سے ایک الگ سے پورا وہ ہو سکتا ہے سیشن اس کے جی اوپر کہ ہم بالکل. ڈیوائس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اٹس ٹو سچ شارٹ ٹائم ٹو ٹیک دا ڈیوائس اونلی. لیکن بہرحال اٹس دا امپورٹنٹ، آپ اس کو گولڈن اسٹار سے مارک کر لیجیے کہ ہمیں اپنی برین کو خاموش رکھنے کے لیے اس کو کم انفارمیشن دینی ہے، اتنی دینی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں نہیں ضرورت ہمیں چائنا کا بھی پتہ ہو، ہمیں کوریا کا بھی پتہ ہو، ہمیں جاپان کا بھی پتہ ہو، کیونکہ اس سے وہ آپ کے ذہن میں رہنے ہی نہیں والی. ہاں وقت ضرور کٹ رہا ہوگا ہمارا، کہ ہمارا وقت پاس ہو رہا ہے، اصل میں ہو یہی رہا ہوتا ہے. ہم اس کو غور کریں کہ ہم کیوں لیتے ہیں، تو بعض اوقات ہم بور ہونے کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں. اب بوریت کا بھی آپ علاج اپنے لیے خود دیکھیے کہ اچھا اگر میں یہ نہ کروں تو یہ کر لوں، یا اگر دینا ہی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک ریوارڈ کی شکل میں دیجیے کہ پہلے میرے جو مین کام ہیں آج کے، جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان سے میرے سے پوچھ ہوگی یا دوسروں کی زندگی پہ فرق پڑے گا میرے اس عمل کی وجہ سے، میں پہلے وہ کر لوں. اور کیونکہ میں نے وہ وقت پہ کر لیے تو چلو اب میں اپنے آپ کو ریوارڈ دیتی ہوں. اب میں بیٹھ کے اپنی جو بنج واچنگ ہے یا مجھے خاص شوز اچھے لگتے ہیں، میں پھر وہ اپنے آپ کو ایک ریوارڈ کے طور پہ دے دوں. انشاءاللہ جب آپ اپنے اوپر پہلے نمبر پہ فکر لائیں گے اور پھر اپنی کوشش کریں گے تو فرق ضرور پڑے گا. میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں فرق پڑ جائے، لیکن جہاں فکر ہوتی ہے وہاں تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ بھی گرتا ہے نا، تو وہ اپنی سپیس بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اور ہمارے برین کو جو خاموش اور ایک اسموتھ ایک مینٹل اسٹیٹ ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. کہ دیکھیے دماغ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، نہ کہ آپ دماغ کے کنٹرول میں ہو جائیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جو ایک امپلس اندر سے آئے کہ یہ کر لیتے ہیں، ہاں یہ دیکھو یہ کتنا اچھا سا اس کا ڈریس کا کلر لگ رہا ہے، رکو رکو ذرا مجھے دیکھنے دو. نہیں، اس میں آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ کیا میرے لیے اس وقت یہ دیکھنا ضروری ہے، یا اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس ٹائم کرنا، کیا میں نے واقعی خریدنا ہے. نہیں میرے پاس تو بجٹ نہیں ہے یار، دیکھنے کا کیا فائدہ ہے، چھوڑے. مطلب اب جب آپ نے چھوڑیں کہا تو آپ نے بہت اپنے آپ کو بہت امپاورڈ کر لیا. تو آپ اس ایک چین میں جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، اور روکنا ہی مشکل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو آپ سمجھیے کہ جتنا آپ زیادہ اس طرح سے اپنے آپ کو روکیں گے، اپنے آپ کو ایک ریزن اور لاجک دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رکنا آسان ہو جائے گا. اور پھر جو رویہ ہم زیادہ کرتے ہیں تو وہی رویہ ہمارا طاقت بنتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہیبٹ جو ہے کمزور پڑتی جاتی ہے اور ہمارے لیے آسان ہوتی جاتی ہے. لیکن بہرحال پہلی چیز تو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. آسان چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر وہی کہوں گی کہ اگر فکر ہوگی پیچھے تو انشاءاللہ طریقے آپ کو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سجھائیں گے اور کر لیں گے. فکر کا ہونا بہت ضروری ہے، اس نالج کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈیوائس کس طرح ہمیں کنزیوم کر رہی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم
مثال کے طور پہ ہم ڈیوائس یوز نہیں کر رہے لیکن ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں یا ہم آفس میں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ہم وہاں نہیں ہیں, ہم کہیں اور ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کی سوچیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں, جو گھر میں باتیں ہوئی تھی, جو کسی سے بھی کال پہ بات ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو اگر وہ اس کو کہ مثلاً ہم کر کچھ اور رہے ہیں اور دماغ کہیں اور ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ تھوڑا سا بریک لے لیجیے. یعنی آپ کو اس حالت میں اگر آپ اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے تو وہ آپ کا لائف سٹائل بنتا چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیے, جو بھی کچھ کر رہے ہیں قلم چھوڑیے, اسکرین چھوڑیے, اپنے آپ کو پیچھے بیک ٹیک لگائیے اور تھوڑا سا سانس لیجیے لمبا. اور پھر آپ ایسا کیجیے کہ سب سے زیادہ آسان ہے کہ آپ اس کی جرنلنگ کر لیجیے. آپ لکھ لیجیے کہ ابھی میرے ذہن میں کیا چیزیں آ رہی تھیں. ہاں مجھے گھر جاتے ہوئے یہ چیز لے کے جانا ہے, مجھے امی نے یہ کہا تھا, میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ چیز جاتے جاتے گھر سے کی تھی. اس کو لکھ لیجیے. جب آپ ان چیزوں کو سوچوں کو لکھ لیں گے اور پھر آپ جو کام کر رہے تھے دوبارہ وہی کام کیجیے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو آپ کا برین کا نوائز ہے وہ آپ نے ایک پیج کے اوپر نکال دیا نا, تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ہمارا ذہن جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو کے, اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ فلنس ہونا, پریزنٹ ہونا, یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ پریزنٹ ہیں. اگین وہی بات کہ جس چیز مس گل تسنیم, سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو. نو مجھے ایک پرابلم, کوشچن یہ بھی تھا. ویلکم. اوکے, میرا ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ جو ایک اننیسیسری کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ایک ناقدری کی طرح کا, کبھی کبھی آپ کو لوگوں کی طرف سے وہ فیس آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر ذہن سے جا نہیں رہا ہوتا, حالانکہ کہ آپ کو تو اس سے مطلب اس کو تو آپ کو بالکل لینا ہی نہیں ہے. جی, آپ کو میں ابھی اگلا آپ پوائنٹ بتاتی ہوں, جی انشاءاللہ نوٹ جی کرتے جی جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. مس گل تو اب ہمارے آپ پاس, دیکھیے, ایکسکیوز می مس گل, ہمارے پاس جی صرف ابھی 5 منٹ ہے, ہماری میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. ہم جو نیکسٹ اوکے بس اس میٹنگ میں ہم اسے وائنڈ اپ کر دیں گے. آپ کا سیشن, اب کیونکہ لوگ کوشچن بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو نیکسٹ میٹنگ جو ہمارے پاس ½ این آور ہوگا, تو ہم اس میں Q&A رکھیں گے. اور ماشاء اللہ آپ کا سیشن چلے. اتنا زبردست ہے اور میرے لیے اتنی زیادہ لرننگ ہے. آپ نے جو بات کہی نا کہ ہم واقعی, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم I سوچتے would ہیں. love to, I'm really sorry to interrupt. I would love to finish these points before 5 minutes, please, اوکے because اوکے, this is very ٹھیک important. ٹھیک ہے, Inshallah, I'll take you first, ma'am Aisha, after ٹھیک this. ہے, ٹھیک ہے. تو تھینک یو اس کے سو بعد مچ. جو ہے دیکھیے, میں نے بولا کہ بی پریزنٹ, جیسے ابھی بہن نے بولا نا کہ نہیں نکلا, اس کے لیے کیا ہے کہ اس چین کو توڑیے, باہر چلے جائیے, گیٹ آؤٹ سائڈ, بی ریشنل اباؤٹ اٹ. اور وہی جیسے میں نے کہا نا, سوچیے یار اس وقت سوچنے کا کیا فائدہ ہوگا. اگر بہت سوچنا اچھا لگ رہا ہے, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, نہیں سوچتی ہی رہوں وہی اچھا لگ رہا ہے, نہیں دل کرا کچھ اور کرنے کو, تو اپنے آپ کو کہیے ہاں بڑا اچھی سوچ ہے, مجھے اس پہ سوچنا بھی چاہیے, کام بھی کرنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے میں اس کو 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان بیٹھ کے بس میں یہی سوچوں گی. یعنی وری ٹائم ایک اپنا تھوڑا سا کر لیجیے. میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل نہ سوچیے, اپنے آپ پہ ضبط کیجیے, صبر کیجیے, میں نہیں کہتی آپ کو. آپ ایک وقت رکھ لیجیے کہ ہاں میں نے اس ٹائم چائے کا کپ لے کے, قہوہ کافی جو بھی آپ کو پسند ہے لے کے وہاں کونے میں بیٹھوں گی, میں اس وقت اس چیز پہ خوب غور سے سوچوں گی. اپنی کرٹیسزم کسی نے کیا ہے تو میں خوب زور سے اس کے اوپر سوچوں گی, اور پھر مجھے کوئی حل بھی ملے گا کہ میں نے آگے سے کیا کرنا ہے. ریشنل ہو جائیے, میں نے یعنی کہ اس کو حقیقت کی نظر سے سوچیے. دیکھیے فیلنگس کے اوپر, پھر ابھی شاید آپ فیلنگس کو سوچ رہے ہوں گے, جب آپ اس طرح سے وری ٹائم کا الگ سے سلاٹ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ مجھے کتنے اور آئیڈیاز آگے کیا ہوا, تو انہوں نے کیوں کہی, میں آگے سے کیا کروں. یعنی کسی طریقے سے اس تھاٹ کو ریلیز کیجیے جو آپ کے دماغ میں سب سے اوپر سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر ہم اپنا جو ہے اپنی روٹین اگر ہم بنائیں اور شیڈول کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں نا, تو اس سے بھی ہم, کیونکہ ہمیں اتنا جلدی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو ہمارے پاس شاید اتنا زیادہ وقت نہیں بچتا کہ ہم ایک چیز کو لے کر کے بیٹھے رہیں. پھر اپنا جو باہر کا کلٹر ہے, عام طور پہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارا کچن ہے, باہر کا کلٹر بھی ہماری مینیفیسٹیشن ہوتا ہے ہمارے انٹرنل کلٹر کا. تو کوشش کیجیے جو ہمارا باہر کا کلٹر ہے وہ بھی کم سے کم ہو. کپڑوں کا پائل ہے, بچوں کی کتابیں ہیں, یا آفس میں بہت ڈھیروں فائلز ہیں, تو کوشش کیجیے کہ وہ بھی کلیئر ہو. جتنا منیمل آپ کے ارد گرد یہ دنیا کا سامان ہے, اتنا انشاءاللہ آپ کی اس کے اثرات ذہنی صحت پر بھی, ورنہ آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے, کبھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, کبھی کسی چیز کا, ابھی میں نے یہ بھی کام کرنا تھا, وہ بھی کام کرنا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ اپنے مائنڈ کو اور کوائٹ کرنے کے لیے شکر کے اوپر جو ہے, اگر آپ اپنے دن کا آغاز شکر گزاری کے رویے سے کریں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے, یا کوئی چیز جو اس وقت ہے, اب وہ کسی وقت میں آپ کی ایک دعا تھی جو اب قبول ہوئی, آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا اس طرح احساس نہیں ہے جب وہ دعا تھی, تو اس کو یاد کروائیے اپنے آپ کو کہ میں اس چیز کے لیے کتنی دعائیں کیا کرتی تھی, آج میرے پاس ہے.
تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے برین کو جو ہے پیس اینڈ کام کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے یہ رویہ بہت زیادہ. پھر بہتر نیند، وہ شیڈول اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ نیند کو اچھا لینے میں بعض اوقات اس طرح ہمارا برین نوائز بھی اس لیے کریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری نیند سے ہی فنکشنل نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے ہمارے برین میں بھی کو بھی جو ہے یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے. دیز ور دا مین پوائنٹس ہاؤ ٹو دیز آر ریئلی ناٹ آل آف دیم. بہت کچھ ہے ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن یہ موٹے موٹے پوائنٹس تھے جس سے میں نے آپ سے شیئر کیا. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم آپ کے کوشچن آنسرز لیتے ہیں.